السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نادانی اور غفلت میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے سلسلہ وار ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں جس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمازی کے لباس کے اندر غلطیاں۔ تو نمبر 1 کہ بہت سارے لوگ ایک دم تنگ اور چست کپڑا پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے پینٹ وغیرہ ہے کہ پینٹ جو ایک دم چست ہوتا ہے اور بسا اوقات سجدہ اور رکوع میں جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو اتنا چست اتنا تنگ کپڑا پہنتے ہیں کہ رکوع سجدہ برابر نہ کر پانے کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو یہ پینٹ پتلون جو پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس سے ان کے اعضائے زینت یا اعضائے مخصوص ظاہر ہوتے ہیں، جو سطر کی چیزیں ہیں، چھپانے کی چیزیں ہیں، وہ اعضاء ان کے پینٹ کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس پر مزید کہ اوپر شرٹ چھوٹا سا ہوتا ہے یا اس کے اوپر ٹی شرٹ پہنے ہوتے ہیں کہ جب رکوع اور سجدہ میں جاتے ہیں تو پیچھے سے کھل جاتا ہے اور جسم کا بعض حصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر اس طرح کوئی اپنے سطر کا کچھ حصہ ننگا کر کے یا سطر کے اعضاء کو ظاہر کر کے نماز پڑھتا ہے تو یقینی طور پہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور مستضاب تو یہ کہ یہی لوگ جو اپنا تو ایک دم تنگ پینٹ جنس پہنتے ہیں، وہی عورتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ عورتیں چست لباس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، جس سے ان کا اعضائے زینت ظاہر ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے عورتوں کا اعضائے زینت چھپانا لازمی ہے، اور اگر ان کے تنگ لباس کی وجہ سے ان کا اعضائے زینت ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح مرد کا تنگ لباس اگر ہے اور اس کے سطر کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے تو دونوں کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آدمی پینٹ پہنتا ہے، وہ بھی پینٹ ایک دم کھلا والا ہے، ڈھیلا، اور اوپر سے شرٹ یا قمیص یا کرتا اتنا لمبا ہے کہ ناف سے لے کر کے اور گھٹنے کے درمیان کے سطر کو چھپا لے، پینٹ کے اوپر سے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، یعنی گھٹنے تک یا گھٹنے کے تھوڑا سا اوپر تک پورا ران ڈھکا ہوا ہو، اتنا لمبا شرٹ یا قمیص اگر اوپر سے پہنا ہے تو اس میں گنجائش ہے، جواز ہے، پڑھ سکتا ہے کہ پینٹ ایک دم کھلا ہوا ڈھیلا ڈالا ہے، جسم کو پکڑنے والا نہیں ہے، اور اوپر سے کرتا یا قمیص یا شرٹ اتنا لمبا ہے کہ وہ ران کے اکثر حصہ کو گھٹنے تک ایک دم ڈھکے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جواز۔ اور اگر سطر کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، باریک اور پتلا کپڑا پہننا۔ بعض لوگ نہایت ہی باریک اور پتلے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں
اور اتنا باریک کپڑا ہوتا ہے کہ اندر سے ان کے جلد کا رنگ دکھتا ہے، یعنی کپڑا پتلا ہونے کی، باریک ہونے کی وجہ سے اندر سے ان کے چمڑے کا رنگ دکھتا ہے، اور نیچے کوئی بنیان وغیرہ بھی نہیں ہوتا، یا اگر پائجامہ پہنے ہیں تو وہاں جو ہے پیر کا چمڑے کا رنگ دکھتا ہے۔ تو اتنے باریک اور پتلے کپڑے میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ فقہا نے نماز کی صحت کی شرطوں میں سے ذکر کیا ہے کہ یشترط فی الساتر ان یکون کثیفا، کہ سطر کو ڈھانکنے والے کپڑے میں شرط یہ ہے کہ موٹا کپڑا ہو۔ فلا یجز الساتر رقیق الذی یصف لون البشر، لہذا باریک اور پتلا کپڑا جس کے اندر سے جلد کا رنگ معلوم ہو جائے وہ کافی نہیں ہوتا ہے، وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہے ذکر کیا کہ وَإِن صَلَّ فِي قَمِيصٍ يَشِفُّ عَنْهُ لَمْ تُجْزِهُ الصَّلَاةُ، کہ اگر آدمی ایسی قمیص میں نماز پڑھے کہ جو اس کے اندرونی اعضاء کا پتہ دے، اتنا باریک اور پتلا کپڑا ہو کہ اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، تو اس کی نماز اسے کفایت نہیں کرے گی۔ لہٰذا آج بہت سارے لوگوں کا جو تنگ نظریہ ہے کہ اگر کپڑا موٹا ہے، وہ چاہے جتنا ڈھیلا ڈھالا ہو، چاہے جتنا کھلا ہوا ہو، تو اس کو پینٹ کا نام دے کر کے اس پہ فتوے ٹھوکتے ہیں، اور باریک کپڑے کا پیجامہ ایک دم پیر سے چپکا ہوا پہن کر کے وہ خود جو ہے اپنے آپ کو بڑے اچھے سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، چاہے وہ پائجامہ کے نام پہ پتلا کپڑا ہو یا پینٹ کے نام پہ موٹا کپڑا ہو، جو بھی کپڑا تنگ ہوگا، جسم سے چپکا ہوگا، جسم کے اعضاء ظاہر ہوں گے، یا پتلا پن ہونے کی وجہ سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں گے، اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، گندے میلے کچیلے اور نائٹی میں نماز پڑھنا، یعنی رات کے سونے والے لباس میں نائٹی میں نماز پڑھنا، یہ بھی غلطی ہے۔ اس لیے کہ گندے کپڑے اگر ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے، جس سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو رات کا لباس ہے، سونے والا لباس ہے، نائٹی جس کو کہتے ہیں، اس کپڑے میں بھی نماز پڑھنا یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیا ابن آدم ہر مسجد کے وقت اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ اور مسجد دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، اور دوسرا معنی مسجد کا ہے سجدہ کرنے کا وقت۔ مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے، یا ہر وہ وقت کہ جب نماز پڑھی جائے، تو تم زینت اختیار کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد نافع کو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ خلوت میں، تنہائی میں، مسجد میں نہیں، تنہائی میں وہ ایک لباس میں، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں دو کپڑے نہ پہنائے تھے؟ نافع نے کہا کیوں نہیں، آپ نے مجھے دو کپڑے دیے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے بازار میں جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُتَجَمَّلَ لَهُ، تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، میلے کچیلے گندے کپڑے پہن کر کے یا رات کی نائٹی لباس پہن کر کے، سونے والا لباس پہن کر کے، کیا تم کسی بڑے کے سامنے یا بڑے لوگوں کے آفس میں جانا گوارا کرو گے؟ ہرگز نہیں جاؤ گے، انسلٹ ہو جائے گی، برا لگے گا، بڑا آدمی ایسے نائٹی میں پہنچ جائے گا، بھگا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ جب اس کے بارگاہ میں آؤ، اس کے سامنے سجدہ میں سر رکھنے کے لیے آؤ، اس کی عبادت کے لیے آؤ، تو یہ میلا کچیلا، یہ رات کا نائٹی اتار دو، اچھا لباس پہن کر کے آؤ، وہ لباس پہن کے آؤ جو تم پہن کر کے باہر جاتے ہو۔ جس لباس کو پہن کر کے تم مارکیٹ جانا گوارا نہیں کرتے، اپنی دکان پہ جانا گوارا نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا گوارا نہیں کرتے، دوست احباب سے ملنا گوارا نہیں کرتے، کسی بڑے کے سامنے حاضر ہونا گوارا نہیں کرتے، وہ لباس پہن کر کے تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُتَجَمَّلَ لَهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، خوبصورتی اختیار کی جائے۔ لہذا حضرت نافع کے جواب دینے پر کہ میں ایک کپڑا پہن کے بازار نہیں جا سکتا، انہوں نے یہ الفاظ کہے، اس پر غور کریں کہ وہ نائٹی، وہ میلے کچیلے لباس جو پہن کے ہم بازار نہیں جا سکتے، دوستوں میں نہیں جا سکتے، وہ پہن کر کے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، ننگے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کہ بعض لوگ خصوصاً گرمیوں میں جو ننگا کندھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی صرف بنڈی پڑھتے ہیں یا ایسا ٹی شرٹ پہنتے ہیں کہ جس سے کندھے کا بعض حصہ کھلا رہتا ہے، جو ہاف رہتا ہے یہاں پہ، تو اس طرح سے اگر کندھا پورا یا کندھے کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کہ اس میں سے اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یعنی ایک کپڑا پہن کر کے آدمی نماز پڑھے اور کپڑے کا کچھ حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو تو ایسا نماز نہ پڑھے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے جب نماز پڑھے تو اس کا پورا کندھا ڈھکا ہونا چاہیے۔ نمبر 5، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز نہ پڑھے۔ اگر نیچے لٹکا کر کے کپڑا نماز پڑھتا ہے، وہ کپڑا چاہے چادر ہو، شلوار، پائجامہ، پینٹ یا لمبا جبہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو نماز میں اسے لٹکانا اور اس پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ویسے تو ٹخنے سے نیچے کپڑا 24 گھنٹہ کبھی بھی لٹکانا جائز نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں خصوصاً بہت بڑا گناہ ہے اور نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا ہے جو اپنے تہبند کو تکبر سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، یعنی جو اپنے ازار کو، اپنے پائجامے کو، پینٹ کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسبل ادار فی صلاتی خیلا، کہ جو شخص اپنی نماز میں اپنے ازار کو تکبر سے، غرور سے لٹکائے ہوئے ہو، فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یعنی وہ اللہ سے بے تعلق ہو گیا ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک آدمی اپنے تہبند کو لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهب فتوضا، تو جا اور وضو کر۔ وہ گیا، وضو کر کے واپس آیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اذهب فتوضا، جا اور وضو کر۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آپ بار بار اس کو کہتے ہیں جا وضو کر، وہ جا کے آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، آپ اس کو کچھ بولتے نہیں، کچھ بتاتے نہیں، وجہ کیا ہے بار بار اس کو لوٹا رہے ہیں وضو کر وضو کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ انہو کان یصلی وہو مسبل ازارہ، کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ اس کا پیجامہ، پینٹ، ازار اس کا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ مسبل ازارہ، وہ اپنی ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے ہوئے تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، اور اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جو اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا۔ لہٰذا اس وجہ سے میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں جاؤ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ اس کا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 6، یہ خاص عورتوں کے لیے ہے کہ بعض عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو اپنے بال کھلے رکھتی ہیں، بعض بال کا کچھ حصہ یا اکثر حصہ ظاہر ہوتا ہے، تو اگر عورتوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، وہ دوپٹے کے نیچے لٹک رہے ہیں، یا بال جو ہے ظاہر ہو رہا ہے، دوپٹے میں چھپا ہوا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس نے دوپٹہ اوڑھ کر کے پردہ کر رکھا ہو، یعنی بغیر دوپٹے کے، بغیر پردے کے اگر وہ نماز پڑھتی تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ حکم خاص عورتوں کے لیے ہے، اور ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکانے والا حکم خاص مردوں کے لیے ہے، اس لیے کہ عورتوں کو اپنے پیر کا، قدم کا اوپری حصہ پورا چھپا کر کے نماز پڑھنا ہے، یعنی ان کا ازار، ان کا کپڑا زمین پہ لٹکا رہے گا اور ان کا قدم کا اوپری حصہ چھپا رہے گا، اور مرد کا لباس ٹخنے کے اوپر رہے گا، اگر نیچے لٹکا تو اس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مرد کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا ازار ٹخنے کے نیچے نہ جائے، وہ زمین گھسیٹتا ہوا اپنے ازار کو پہنتا ہے، اور جس عورت کو حکم دیا گیا تھا، شریعت کا حکم تھا کہ اس کا ازار اس کے پیر کے انگلیوں تک کو ڈھک لے، وہ آج آدھی پڈلی تک یا آدھے ران تک بھی ننگی ہو چکی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اس طرح سے نماز پڑھنے سے نماز ضائع ہو جائیں گے، لہذا یہ لباس میں چند غلطیاں ہیں، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔